پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں سیاسی فائدے کے لیے گمراہ کن بیانات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور 7 مئی کے درمیانی شب بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید اور 121 زخمی ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ جوابی کارروائی میں پاک فوج نے آپریشن بنیان مرسوس کیا اور وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ ISPR نے تفصیلات جاری کر دی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ قوم ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کوئی شک میں نہ رہے، پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی ہر کوشش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کا شہداء مارکہ حق کا بھرپور خراج عقیدت، اہل خانہ کی کفالت کا اعلان۔ اور صدر مملکت اور وزیراعظم کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور شہداء مارکہ حق کے اہل خانہ کی کفالت کا بھی اعلان کیا گیا۔ I think they were seeing practically that they had seen what happened in the sky in the Air Force to Air Force, and they were seeing now having sent drones and having fired missiles. Now we are now in a first time reacting after almost 3 days. So they could see how serious the damage was on their side. I'm sure they would have realized that they had miscalculated. سین تاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ پاکستان کے پانی کا رخ بدلنے یا روکنے کی کوشش کو جنگی اقدام تصور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا واضح پیغام۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ہمارے دفاعی رد عمل پر امریکہ سمیت کچھ ممالک کو احساس ہوا کہ اگلا قدم بہت خطرناک اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ امریکی سیکرٹری روبیو نے کہا کہ بھارت اب رکنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے یقین دہانی کرائی اگر بھارت دوبارہ کارروائی نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ بین الاقوامی کو برادری کو پتہ لگے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے، اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں، امریکہ کے بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی موجود ہیں۔ ایکچولی پچھلے 25-30 سال سے ہم دونوں محاذوں پہ، اپنے مغربی اور اپنے مشرقی محاذوں پہ ہندوستان کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں۔ مذاکرات ہوئے تو بھارت سے دہشت گردی، کشمیر اور پانی پر بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مودی پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مودی نے اپنے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ وہ سمیٹ نہیں سکے گا۔ اب فیصلہ بھارتی عوام کرے گی۔ Pakistan's framed this as a victory moment for the country. Pakistan has the upper hand. We targeted their military installations, their ammunition depots, and I don't think India could sustain anymore. Since the ceasefire has been reached and things are moving forward, President Donald Trump specifically mentioned Kashmir, that we would like to settle. Pakistan has the upper hand. India has not stopped the water yet. Our case is very strong, and we won't let India deny the right of water to our people. بھارت کے پاس پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت نہیں، نہ ہی بھارت نے اب تک پاکستان کا پانی روکا ہے۔ پانی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سیز فائر پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی کی کامیابی ہے۔
مودی کی تقریر شرمناک شکست کا اعتراف ہے. بھارتی وزیر اعظم کی باڈی لینگویج ایک ہارے ہوئے شخص کا نوحہ تھی. آپریشن سندور بھی بھارت کی مانگ میں راکھ پڑ گیا اور سینیٹر عرفان صدیقی بھارتی وزیر اعظم پر برس پڑے. کہا کہ مودی نے پاکستان پر روایتی الزامات دہرائے. ذلت کے داغ بہت گہرے ہوتے ہیں, تقریروں سے نہیں دھلتے. رسوا ہونے کے بعد ایسا سیاپا کرنے کی بجائے چپ رہنا بہتر آپشن ہوتا ہے. ہم کوئی خطے کے اندر جنگ کے دائی نہیں ہیں, ہم پرامن قوم ہیں. ہم جو ہے وہ امن اور سلامتی چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی ہمارے پہ جنگ مسلط کرے پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے, جو ہم نے بتا دیا ہے. سو ان کو بہتر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرنے کی بجائے فلمیں ہی بنایا کریں, اور ان کا بالی ووڈ جو ہے وہ بالی ووڈ کے قابل ہی ہیں, یہ اتنا ہی کیا کریں, اس سے بہتر یہ کر نہیں سکتے. بھارت کے خلاف پورا آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. 10 مئی کو نواز شریف نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ملک کو بچایا. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ بھارت نے ابھی ہمارا ٹریلر دیکھا ہے, فلم باقی ہے. جس کے شروع میں راہ لگے اسے تو فیل ہونا ہی تھا. رہنما پیپلز پارٹی قادر پٹیل کا رائفل پر دلچسپ تبصرہ. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رائفل تو بہت اچھا ہتھیار ہے, لیکن اسے چلانے کے لیے دل اور گردے رکھنے والا پائلٹ بھی درکار ہوتا ہے. دنیا بھارت کو ٹیکنالوجی دیتے ہوئے 100 بار سوچے گی کہ یہ بے عزتی کروائیں گے. پاکستان کسی صورت اپنا دفاع سے غافل نہیں. دنیا میں غلط فہمی تھی کہ بھارت کو روایتی اور غیر روایتی برتری حاصل ہے. ہم نے بھارت کے طاقت کا تاثر توڑ کر رکھ دیا. صرف رائفل نہیں گرے بلکہ پوری سوچ ختم ہو چکی ہے. انہیں ربانی گھر کا قومی اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال. کہا کہ پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. ہمیں یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا جو اب کیا ہے. ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش مثبت پیش رفت ہے. ہماری پاک فوج جیسی فوج دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہماری آرمی فاسٹ آرمی ہے, اور ان کی آرمی تو اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ہماری آرمی سے مقابلہ کر سکے. ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم موت کو ایاز سمجھتے ہیں. ہمیں کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. پوری پاکستان قوم ہم ایک یکجا کھڑے ہوں گے انشاءاللہ فوج پاکستان کے ساتھ. باقی رہ گیا مودی بالکل ڈرپوک ہیں. پاک فوج جیسی فوج پوری دنیا میں نہیں ہے. ہم نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستانی عوام کا غازیوں کو خراج تحسین. پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کا اظہار. پاک کا سپاہی دشمنوں پہ میں تباہی, ساحلوں کی سرحدوں پہ میں کھڑا. موت بن کے تم پہ بھی تو ہر ایک جنگ میں ہی جیتوں. بل بتاؤ جوش لے کے میں لڑا. پاکستان کی بھارت کے خلاف آپریشن بنیاد مرصوص میں شاندار کامیابی. پاک بحریہ کا مسلح افواج کے مشترکہ جذبے کو خراج تحسین. نیا ترانہ اے وطن جاری کر دیا. یہ ترانہ قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کی علامت ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں. پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کا آغاز کل ہوگا. پاکستان کی طرف سے ٹیکس اور نان ٹیکس آمدنی پر بریفنگ دی جائے گی. آئندہ بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر بات چیت اور ایجنڈے کا حصہ ہے. بجٹ میں ٹیکس ریلیف اقدامات پر خصوصی سیکشن سپیڈ شیڈول میں شامل ہیں. انخوادار طبقے پر انکم ٹیکس میں ریلیف سے متعلق تجاویز پر بات چیت ہوگی. بجٹ مذاکرات 22 مئی تک مکمل ہونے کا امکان ہے. ٹیکس چوری کرنے والے افراد اور شعبوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اور اہلکاروں کا بھی کڑا احتساب ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی APR کو ہدایت. ٹیکس آمدن میں اضافے پر جائزہ اجلاس میں ٹیکس شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں. ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھنے کے باوجود ٹیکس نہیں دیتے, انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے.
بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستانی معیشت پر بڑا اثر نہیں پڑے گا، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ معروف صنعت کاروں اور برآمدگان کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ معیشت کا ہر شعبہ کردار ادا کرے گا تو پاکستانی IMF پروگرام سے بچ سکیں گے۔ غیر ضروری تحفظ کے دور کا خاتمہ ضروری ہے۔ موجودہ تحفظاتی نظام کو ختم کرنا ہوگا تاکہ مسابقت پر مبنی مارکیٹ کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، ڈیولپمنٹ پلان پروجیکٹ دیکھتے دیکھتے سبزی کی دکان پر پہنچ گئی۔ مریم نواز نے خاتون کو گلے لگا لیا۔ چبرجی میں دکاندار وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر جمع ہو گئے۔ شہریوں کا بازار کی سڑک بنانے پر اظہار تشکر، کہا کہ کسی وزیر اعلیٰ نے کبھی یہاں آ کر ہمارا حال نہیں پوچھا، آپ یہاں آنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ امریکی صدر کے اعزاز میں شاہی محل میں استقبالیہ تقریب۔ صدر ٹرمپ سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات اور قطر بھی جائیں گے۔ ٹرمپ کو خلیجی ممالک سے خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کی امید ہے۔ اور PSL سیزن 10 کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان۔ میگا ایونٹ کے باقی 8 میچز 17 سے 25 مئی تک کرائے جائیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے تصدیق کر دی، ایونٹ کا فائنل 25 مئی کو ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہم متحد ہیں اور کرکٹ کا جشن منائیں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔